نمائندہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بنا کر عطا کیا۔ قرآن بھی ایک نعمت ہے مگر اللہ کے رسول کے پاس بھیج کر دیا۔ فاطمہ زہرا بھی ایک نعمت ہے مگر اسے عرش پر بلا کر دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ غور کرنے کے بعد لے گیا، یہ نہیں کہا کہ پیغمبر گئے تاکہ کوئی سے جناب کوئی وسائل نہیں کہ کیسے گئے، نہیں، اللہ لے گیا جس نے کن سے کائنات کو پیدا کر دیا، جس نے دریا میں روانی پیدا کر دی، سمندر میں طوفانی پیدا کر دی، آفتاب میں تمادت پیدا کر دی، مہتاب میں خلقیں پیدا کر دی، ستاروں میں چمک پیدا کر دی، پھولوں میں مہک پیدا کر دی، سبزے میں گل شادابی پیدا کر دی، کائنات کو سجا دیا، وہ اپنے بندے کو لے گئے۔ لے جانے والے کا کمال ہے، جیسے چاہے لے جائے گا تو لے کے اپنے دل محبوب ہے، عرش پر بلایا ہے کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ ضروری من آیات ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اب چونکہ محبوب کائنات میں 1,24,000 پیغمبر، محبوب ایک ہے، اس محبوب کو بلایا ہے، تمام سے بلایا، سفاری بھیجی براق کے شکل میں، نمائندہ بھیجا جبریل کے شکل میں۔ اب جب اتنے اہتمام سے بلایا تو کچھ تحفے بھی دے گا، جو تحفے شب معراج سرکار دو عالم کو ملے ان میں سب سے اہم تحفہ خاتون جنت انسی حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے ایک لوہا اتارا تھا جس میں بڑی طاقت ہے، منافع للناس بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور رسولوں کی مدد کرتا ہے مخفی طور پر، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت اور صاحب عزت۔ یہ ظاہری ترجمہ تمام پیغمبروں کا اللہ نے معجزات کے ساتھ دیا تاکہ وہ معجزہ ان کی نبوت کی تصدیق کریں۔ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ معجزہ وہی ہے کہ جو الہی نمائندہ نبی امام اپنے منصب کی تصدیق کے لیے دکھائے اور بنی نوع انسان اس سے عاجز ہو، تاکہ سب نے کہا بھائی اس کے پاس کوئی الہی طاقت ہے۔ جیسے جناب صالح کے لیے میں نے عرض کیا کہ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے اور راستے میں دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر تعاقب کر رہا، اب ساتھی گھبرا گئے کہ کیا ہوگا، آگے دریا ہے کہ نہیں، فرعون کا لشکر ہم سب پکڑے جائیں گے۔ قدرت کا حکم ہوا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس سے دریا کو ماریے، راستہ بن گیا، دریا کو مارا، راستہ بن گیا اور سارا لشکر اس راستے سے گزر گیا۔ فرعون جب پہنچا تو دیکھا اچھا یہ تو بہت بڑا چوڑا راستہ ہوگا، اس نے بھی اپنے لشکر کو اس میں ڈال دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب آخری آدمی حضرت موسیٰ کا دریا کے اس پار چلا گیا اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں آ گیا تو حکم خدا ہوئے دریا پھر مل جائے، دریا مل گیا اور سارا لشکر غرق ہو گیا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا وہ کون سی زمین کا کون سا حصہ ہے جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا، کبھی اس پر دھوپ پڑی ہی نہیں سوائے ایک مرتبہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج گھومتا رہتا ہے زمین کے ہر حصے کو، دھوپ پہنچتی رہتی ہے، آدھی دنیا میں رات ہے آدھی دنیا میں دن ہے، ہمارے یہاں سطرات ہے، امریکہ وغیرہ میں دن ہے، تو وہ کون سا حصہ ہے زمین کا جہاں سورج جب سے زمین پیدا ہوا ایک مرتبہ چمکا؟ فرمایا وہی راستہ ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے بنا تھا، نہ اس سے پہلے اس پر دھوپ پڑی نہ اس کے بعد اس پر دھوپ پڑی۔ بات
کے واقعات نے ثابت کیا نہ اسماعیل کے لیے قتل ہونا تھا نہ مولا کے لیے شب ہجرت قتل ہونا تھا. امتحان قتل دونوں کے یہاں تھا. اسماعیل کے لیے بھی امتحان قتل تھا, مولا کے لیے بھی امتحان قتل تھا. وہاں ایک بات کی چھری کا سامنا تھا, یہاں پورے قریش کے سرداروں کی تلواروں کا سامنا ہے. مگر کتنا فرق ہے, نبی نے امتحان قتل کو مصیبت سمجھا, کہا صبر کروں گا. علی نے امتحان قتل کو نعمت سمجھا, سجدہ شکر ادا کیا. علی اور اولاد علی ہمیشہ نعمت سمجھتے رہے ہیں. الہی راہ خدا میں قتل ہونا سعادت ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے, تاریخ میں محفوظ ہے. شب ہجرت میرے مولا جو بستر رسول پر سوئے, کسی نے پوچھا, نبی کا فرمایا کہ جیسی نیند شب ہجرت سویا ویسی کبھی نہیں سویا. حالانکہ اگر کسی شخص کو خبر دی جائے کہ آج رات کو آپ کے گھر پر ڈاکو حملہ کرنے والے ہیں, تو آئی بھی نیند اڑ جائے گی. علی راتوں کو سونے کے بعد عادی نہیں تھے, جاتے ساری رات عبادت میں حاضر تھے, اور آج کے رات سو رہا. مگر کیا کہنا اس نفس سے مطمئن کہ شب ہجرت تلواروں کے سائے میں ایسی نیند سوئے. کہتے ہیں ساری زندگی ایسی کبھی نیند نہیں سوئی. ہمارے اردو زبان کا محاورہ تو یہ ہے, جو سویا وہ کھویا, جو جاگا وہ پایا. مگر شب ہجرت تو یہ کہہ رہی تھی, جو پہلوئے رسول میں جاگ رہا تھا اس کی تقدیر سو رہی تھی, جو بستر رسول پر سو رہا تھا تقدیر عالم کو جگا رہا تھا. میں نے کہا عجیب بات تو آپ کرتے ہیں. ہم جب پیغمبر کے لیے کہتے ہیں پیغمبر نور ہے, تو آپ کہتے ہیں نور نہیں ہے, بشر ہے ہم جیسا. اور جب یہ دو بیٹیوں کا تذکر آیا تو آپ نے کہا دو نور والے. پیغمبر ایک نور نہیں, مگر یہ ساتھ دو نور والے ہو گئے. اور عجیب بات ہے, ہمارے کراچی میں ہر سال 18 ذی الحجہ کو ایک پوسٹر چھپتا تھا, لکھا تھا تو یوم غم. 18 ذی الحجہ ہم نے عید قدیر مناتے ہیں, اس میں لکھا تھا یوم غم, فلاں صاحب آج دنیا سے چلے گئے, اس لیے ہم منا رہے ہیں. ہم نے کہا عجیب بات ہے, عید غدیر میں دو لفظ ہیں, عین بھی ہے غین بھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ عین سے عید ہمیں مل گئی, غین سے غم انہیں مل گیا. اس لیے ہمارا اچھا ہو گیا. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کب راضی ہوگا. اللہ اسلام سے اس وقت راضی ہوا جب علی کی ولایت شامل ہوئی.